اطلاعات جو ہے وہ ایک پورا کیلنڈر لا رہی ہے کہ پورے سال میں جو پاکستان کے میگا ایونٹس کون سے ہوں گے، اور انشاءاللہ جو ہم ہیں اور جو حکومتیں جن 3 صوبوں میں جہاں پر ہماری حکومتیں ہیں، ہم کوشش کریں گے سندھ حکومت کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں اس میں، کہ جو پاکستان کے میگا ایونٹس ہیں، جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے ٹورزم کو بڑھانے کا، اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہ ایونٹس کو بڑا کر سکیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اور پہلے ہی ہم نے اعلان جو ہے وہ اس طرف ہم جا رہے ہیں کہ ہم تقریباً 66 کے قریب جو ممالک ہیں ان کا ویزا پاکستان کے لیے ختم کر رہے ہیں. سو پاکستان کے اندر بیرون ملک سے لوگ آئیں اور وہ یہاں پر ان ایونٹس کو انجوائے کریں، ان ایونٹس کو دیکھیں جن میں کتابوں کے میلے ہیں. ہمارا یہاں لاہور کا اپنا جو میلہ ہے بسنت، جو انفارچونیٹلی ابھی کچھ لگ رہا ہے اس میں پرابلمز ہیں، لیکن اتنے بڑے جو میلے ہیں ان کو ہم نے بنانا ہے. ان کو حادثوں سے کیسے، بحث یہ نہیں ہے کہ یہ میلے ہونے ہیں یا نہیں ہونے، یہ میلے ہونے ہیں. بحث صرف یہ ہے کہ ان میں حادثوں سے کیسے بچنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے میکینزم جو ہے وہ ہم نے بنانے ہیں اور اس کے مطابق ہم آگے جو ہے وہ چلیں گے. اتنے بڑے بڑے ہمارے فیسٹیولز ختم ہو گئے ہیں، یہاں میلہ چراغاں ختم ہو گیا ہے، سچل سرمست کا ہمارا جو میلہ ہے، اور نارتھ کے ہمارے جو میلے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. ہم نے ان تمام میلوں کو انشاءاللہ ریوائیو کرنا ہے. ہم نے اپنی فلم انڈسٹری کو ریوائیو کرنا ہے. کتابیں لکھنے والے جو ہمارے ہیں ان کو ہم نے انکریج کرنا ہے. تو ایک ماحول رہا، ظاہر ہے کہ پاکستان کے اوپر ایسے لوگ حکمران رہے جن کی دلچسپی ہی نہیں تھی پاکستان کے امیج کے ساتھ، پاکستان کے معاملات کے ساتھ. ان کا معاملہ صرف یہ تھا کہ اپنی تجوریاں بھرتے رہیں. اور اب آ کر کے پاکستان میں ایک ایسی حکومت آئی ہے جس کا دل پاکستان کے لوگوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. عمران خان پاکستان میں صرف یہ نہیں کہ وہ ایک سیاسی طور کے اوپر ایک سمجھیے کہ ان کا جو ویژن ہے وہ صرف پولیٹیکل نہیں ہے. عمران خان کا جو ویژن ہے وہ سماجی ایک ویژن ہے، جس میں جب وہ بات کرتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو ایک ایسی ریاست جس میں ٹالرنس ہوگی، جس میں ایک دوسرے کے خیالات سننے کی سمجھنے کی صلاحیت ہوگی، جس میں انصاف ہوگا اور جس میں رحم ہوگا. یہ وہ ریاست ہے جس کی طرف عمران خان بڑھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی ایجنڈے کی طرف بڑھ رہے ہیں. پاکستان میں ہمیں کوئی پولیٹیکل چیلنج درپیش نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو پاکستان میں 2 سیاسی جماعتیں چلا رہے تھے، ان کی اب سیاسی طور کے اوپر تو ان کا خاتمہ ہو چکا ہے. جس طریقے سے انہوں نے سیاست کی پچھلے 10 سالوں میں، انہوں نے اپنی سیاسی قبر خود کھو دی ہے. ہم نے اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی ہے. اب بھی آپ دیکھیے جس طرح کا ان کو ماحول ملتا ہے ٹرائل کا. آپ دیکھیے کہ نواز شریف سے پہلے جو اپنے سیاسی لوگوں کے ٹرائل ہوئے وہ کیسے ہوئے، ولی خان کا ٹرائل کیسے ہوا، اس سے پہلے جو فیض احمد فیض تھے ان کا ٹرائل کیسے ہوا، پچھلی حکومتوں میں ٹرائل لوگوں کے کیسے ہوئے ہیں. وہ تو اٹک جیل میں ہوئے ہیں، وہ تو بند جیلوں میں ہوئے ہیں جہاں پر کبھی کسی کو موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ دیکھیں کہ اندر ہو کیا رہا ہے. ان کا ٹرائل ایسا عجیب و غریب ہوا ہے کہ ٹرائل کے دوران نواز شریف صاحب کو لندن بھی جانے کی اجازت مل گئی. وہ آرام سے لندن گئے، لندن سے واپس آئے. 22 دن ان کے وکیل نے کراس ایگزامن کیا وٹنسز کو، اور وہ اخباروں میں ہیڈ لائن چھپا. آج بھی ان تک ایکسس ہے، ان کے تمام جن لوگوں کو وہ ملنا چاہتے ہیں وہ ملتے ہیں. اور جو چھوٹے بھائی ہیں وہ کاغذوں میں قید میں ہیں، رہے اپنے گھر میں رہے ہیں، اور وہاں پر جب دل چاہتا ہے میٹنگ بلا لیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے ان کا وہ اپنے پروسیکیوٹر اور نیب والوں کی کہتے ہیں میرے سامنے پیش ہو جائیں. اس طرح کا ٹرائل ہم نے تو زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنی جو سیاسی اختتام ہے اس کی طرف بڑھے ہیں، اور اب ان کا جو ہے وہ معاملہ ختم ہے. ہم نے انشاءاللہ پاکستان میں بنیاد رکھ دی ہے. ہم نے ایک مستحکم سیاسی حکومت کی بنیاد رکھی ہے. اس سال 23 تاریخ کو جب انشاءاللہ ہم اپنا نیا بجٹ لے کے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک مستحکم معاشی پاکستان کی بنیاد رکھیں گے، اور تمام جو اس وقت پاکستان ہے اس کی نظریں عمران خان کی طرف ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف ہے، اور ہم ان کی امیدوں پر پورا ہوتا ہے. یہ فرمائیے گا کہ مدینہ ریاست طرز کی ٹالرنس آپ کے وزراء میں ہے، خاص کر پنجاب؟ اور کوئی نہیں، صلح کر لیں. فیاض الزنچوان ہے نہ پڑھاتے نہیں، اچھا باپ کا دوست ہی ہے. اپوزیشن کی جانب سے حکومت کی جانے کی طریقے دینا شروع ہو چکے ہیں، تو کیا حکومت 5 سال پورے کرے گی؟ ان کو میں کہتا ہوں کہ رات کو اس بغول کا چھلکا پی کے سویا کریں تاکہ ان کو اچھے اچھے خواب آئیں. حکومت اور ان کے مابین
دے رہا اچھا چلے آپ واصف یہ بتائیے کہ مرکزی حکومت اور سندھ کے درمیان پہلے ہی محاذرہ ہی چل رہی تھی سیاسی، ابھی جو آپ کا دورہ منسوخ کیا گیا دوبارہ سے وہ اناؤنس کر دیا گیا، تو کیا یہ چلا؟ نہیں میں تو اپنے منسٹری کے کام ہے ان کے لیے جا رہا ہوں، فلم بورڈ ہم نے بنانا ہے اس کے لیے جا رہے ہیں، میں تو جاتا ہوں تو اگلے جو ہے ایسے منہ پھلا کے بیٹھ جاتے ہیں، میرا ملک ہے میں نے وہاں پہ جانا ہے، کراچی جو ہے وہ میرا ملک ہے، میں نے جانا ہے۔ پہلے سندھ کا دورہ مؤخر کیا تھا، آپ اچانک پھر رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ نہیں اچانک نہیں رکھا، یہ منسٹری کے کام کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اپنے جو پولیٹیکل دوستوں سے ملنے میں باہر نہیں جانے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو سندھ میں نہیں آنے دیتا، پھر کیسے جائیں گے؟ نہیں باہر جانے کے اوپر تو ان کی پابندی JIT نے لگائی ہے، ہم نے تو انفورس کی ہے، اور سندھ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان میں وہاں آنے جانے سے کون روک سکتا ہے؟ وہ تو ویسے ہی میرا خیال ہے سعید غنی صاحب کسی دن جلدی اٹھ گئے تھے تو انہوں نے یہ بات صاحب یہ فرمائیے گا کہ کراچی میں امریکی سفیر منٹر نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں اگر کسی سے بات کرنی ہو تو ہم صرف فوج سے کر سکتے ہیں، اور دہشت گردی کے لیے جو کولیشن فنڈ دے رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہا۔ CSF تو ہے ہی بند ہے، کولیشن سپورٹ فنڈ تو وہ دے ہی نہیں رہے۔ منٹر صاحب کو ریٹائر ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے، ان کو نہیں پتا کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاملات کیا چل رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ امریکہ پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اور جب وہ پومپیو صاحب آئے تھے اسٹیٹ منسٹر، اس کے بعد اور پھر جب شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات ان سے واشنگٹن میں ہوئی ہے، ہمارے امریکہ سے واشنگٹن سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ منٹر صاحب شاید واشنگٹن کافی عرصے سے نہیں گئے۔ اچھا چوہدری صاحب یہ بتائیے گا ایک منٹ چوہدری صاحب، آپ کابینہ کے اجلاس ہو نہیں سارے بولیں گے یہ بتائیے گا کہ کابینہ کے اجلاس آپ آئندہ کی حکمت عملی بنا رہے ہیں، 5 سال کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، تو آرمی چیف صاحب کا کیونکہ نومبر میں ٹینیور ختم ہو رہا ہے، کیا ان کی ایکسٹینشن یا کسی نئے نام پر غور ہو رہا ہے؟ ابھی بہت لمبا عرصہ پڑا ہے۔ زرداری اور نواز شریف کے حوالے سے پنجاب پر کے کوئی جو دباؤ ہے؟ اطلاعات ہیں چوہان صاحب ان کے حوالے سے کافی میڈیا تناؤ، ان کو ان کی وزارت بھی لینے کا کوئی فیصلہ ہے، امکان ہے ان کو تبدیل کر دیا، اس میں وضاحت کر دیں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں وہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، اس کے جو نہیں کئی دفعہ جو ہے وہ رک پاتا، آپ لوگ بھی مہربانی کر لیا کریں، دونوں پاسے جڑے نو کہتے ہیں ایک پاسے دونوں پاسے ڈانٹے اسی کی کریے۔ یہ بتائیے گا کہ نواز زرداری کے لیے دباؤ ہے، آپ نے کل یہ بیان دیا، وہ کس قسم کا دباؤ ہے؟ کیا کنڈیشنز آپ کو پیش کی جا رہی ہیں؟ میں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے پورا دباؤ اپنا سیاسی جو ہے وہ ڈالا ہے، پارلیمان کے اندر بھی پارلیمان کے باہر بھی، لیکن عمران خان NRO وغیرہ پہ تو بلیو کرنے والے ہیں نہیں، لہٰذا ان کو جو ہے وہ ایک چلا گیا ہے دوسرے کو جانے والا ہے، تو انشاءاللہ اچھا وقت گزرے گا ان کا۔ شکریہ۔